پنجاب میں انتخابات کب کروائے جائیں، گورنر بلیغ الرحمان کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن، چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب شریک ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں الیکشن کی تاریخ دینے سے متعلق مشاورت ہوگی۔ دوسری جانب عدالتی فیصلے کے بعد بھی الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف درخواست پر رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے اعتراض لگا دیا۔ کہا درخواست متعلقہ پٹیشن سے ہٹ کر ہے، اس کیس پر تو توہین عدالت بنتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ نہ دینے کے خلاف کیس، پشاور ہائی کورٹ نے گورنر کے پی اور الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر جواب طلب کر لیا۔ سماعت جمعرات تک ملتوی۔ سابق گورنر شاہ فرمان کا کہنا ہے گورنر مشورہ نہیں دے سکتے، الیکشن کی تاریخ دینی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ بھی انتخابات کی تاریخ کے اعلان میں کردار ادا کریں، عام انتخابات ہی مسائل کا حل ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے۔ پاکستان نیوی کے زیر اہتمام جاری بین الاقوامی مشترکہ بحری مشقوں کی تقریب میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ ملکی معاشی صورتحال زیر غور آئے گی۔ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ توشہ خانہ پر بین الوزراء کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ سینٹ اجلاس میں ہنگامہ، حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری۔ شہزاد وسیم بولے ایک بڑی جماعت کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا تھا یہ پارلیمنٹ نامکمل ہے، آئین کے تحت چلنا ہے تو الیکشن کروائیں۔ رضا ربانی کا چیف جسٹس کے ریمارک سے متعلق اٹارنی جنرل کے خط پر ایوان میں احتجاج۔ کہا اٹارنی جنرل پارلیمنٹ کی بنیاد پر بات نہیں کر سکتا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ وضاحتیں دیتے رہے، شور شرابے کے باعث کارروائی نہ چل سکی، اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ملاقات آج ہوگی۔ پرویز خٹک بھی شریک ہوں گے۔ انتخابی لائحہ عمل کے متعلق اہم فیصلہ ہوگا۔ پرویز خٹک سے ملاقات میں پرویز الہی کا کہنا تھا عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن کی تاریخ میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں۔ مسلم لیگ نون کے نوجوان رہنماؤں اور کارکنان کا اجلاس آج لاہور میں ہوگا۔ چیف آرگنائزر مریم نواز اجلاس کی صدارت کریں گی۔ اجلاس میں یوتھ ونگ کے تنظیمی ڈھانچے کا جائزہ لیا جائے گا۔ نوجوانوں کی ترقی، روزگار اور کاروبار سے متعلق تجاویز پر غور ہوگا۔ نئے نیب قانون میں کچھ کوتاہیاں ہیں جسے دیکھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا 23 کروڑ روپے کی کرپشن کے ملزم کی ضمانت منسوخی کی درخواست میں ریمارکس۔ نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ کیا نیب کے دائرہ اختیار سے نکلنے والے مقدمات ختم ہو گئے؟ کیا نئے نیب قانون میں یہ نہیں لکھا کہ مقدمات کہاں بھیجنے ہیں؟ نیب پروسیکیوٹر نے کہا مقدمہ نیب دائرہ اختیار سے نکلنے پر ملزم کی ضمانت منسوخی درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ گیس کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ گیس کی قیمتیں 16.6% سے 124% تک بڑھا دی گئیں۔ اضافہ گھریلو، کمرشل، پاور سیکٹر سمیت تمام شعبوں کے لیے کیا گیا۔ صرف 50 کیوبک میٹر تک گیس استعمال کرنے والے گھریلو صارفین مستثنیٰ ہوں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں منظوری دی گئی۔ آئی ایم ایف کی شرط پر حکومت نے ایک روز قبل ہی بجلی کی قیمتیں بھی بڑھا دی تھیں۔ ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 44 پیسے سستا 268 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کم ہو کر 273 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس 350 پوائنٹس کی کمی کے بعد 41,360 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ لاہور ماسٹر پلان سے متعلق کیس کی سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کا ماحول دشمن صنعتوں کو ہنگامی بنیادوں پر شہر سے باہر منتقل کرنے کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس دیے لاہور میں سبزے کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔
DGLDA आमिर अहमद अदालत में पेश हुए। रावलपिंडी में लाल हवेली के सील शुदा यूनिट्स को डी सील कर दिया गया। लाल हवेली को मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से डी सील किया गया। यूनिट्स डी सील होने के बाद रिट पटिशन वापस ले ली गई। शेख रशीद की बहन की जानिब से हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पटिशन फाइल की गई थी। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी नीलम में हालिया बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। बिजली और टेली मवासलात का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ। महकमा शहरात वसाइल की अदम दस्तियाबी के बावजूद शाहराह नीलम की बहाली में दिन रात काम में मसरूफ़ हैं। तफसीलात मोहम्मद अफसल की इस रिपोर्ट में देखिए। वादी नीलम में हालिया बर्फबारी से शाहराह नीलम समेत राब्ता सड़कें बंद हो गई। महकमा शहरात वसाइल की अदम दस्तियाबी के बावजूद शाहराह नीलम की बहाली में दिन रात काम में मसरूफ है। पल पल बदलते मौसम की वजह से राब्ता सड़कों की बहाली में शदीद मुश्किलात का सामना है। बर्फबारी के दूसरे और तीसरे स्पेल के बाद शाहराह नीलम फिर से बंद हो गई है। महकमा शहरात ने सब डिवीजन शारदा तक सड़क बहाल कर दी है, जबकि शारदा से कैल तक बहाली का काम जारी है। दरेज, शोंठर, सरगन की राब्ता सड़कों की बहाली में एक हफ्ता लग सकता है। वादी नीलम की राब्ता सड़कों की बंदिश से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीजों को अस्पताल ले जाने और तलबा और तलबात की स्कूलों तक रसाई मुश्किल हो गई है। इलाके में बर्फबारी से बिजली और टेली मवासलात का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मोहम्मद अफसल, 92 न्यूज़, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर। इजाफे से मुस्तस्ना है। इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई। हुकूमत IMF की शर्त पर बिजली की कीमतों में पहले ही इजाफा कर चुकी है। महंगाई के हमारे अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। IMF से डील के लिए इसकी एक और शर्त पूरी कर दी गई। दस्तावेजात के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए फी MMBTU की कीमत में 50 रुपए से 1810 रुपए तक, जबकि कमर्शियल सार्फिन के लिए फी MMBTU गैस की कीमत 1283 रुपए से बढ़ाकर 1650 रुपए कर दी गई। बल्क में खरीदने वाले सार्फिन के लिए फी MMBTU गैस की कीमत 780 से बढ़ाकर 1600 रुपए होगी। के इलेक्ट्रिक SNPC के पावर प्लांट के लिए गैस 857 रुपए के बजाय 1050 रुपए फी MMBTU में मिलेगी। दस्तावेजात के मुताबिक खाद के कारखानों के लिए गैस फी MMBTU 1225 रुपए तक महंगी कर दी गई, जबकि सीमेंट के कारखानों को फी MMBTU गैस अब 1277 के बजाय 1500 रुपए में मिलेगी। बरामदी सनद भी गैस की कीमत में इजाफे से मुस्तस्ना रही। फी MMBTU गैस 1100 रुपए रेट मुकर्रर किया गया है। CNG स्टेशन के लिए कीमत 1805 रुपए फी MMBTU होगी।